بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی۔ تہلکہ خیز خبر آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ بڑی بریکنگ نیوز، حماس نے اسرائیلی طیارہ تباہ کر دیا۔ حماسی راکٹوں نے اسرائیل میں قیامت برپا کر دی۔ غزہ مجاہدین کا قہر ٹوٹ گیا، اسرائیل آپے سے باہر۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، تہلکہ خیز خبر کے مطابق ایک بار پھر اسرائیل اور حماس آمنے سامنے کھڑے ہیں۔ جنگ کے 21ویں روز اسرائیلی طیارہ حماس نے تباہ و برباد کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی گئی۔ اسرائیل کے دارالحکومت تل ابیب اور دیگر شہروں پر حماس نے یکے بعد دیگرے راکٹ حملے کیے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق غزہ اسرائیلی جنگوں میں پہلی بار مسلسل 3 دن کئی بار تل ابیب کو نشانہ بنایا گیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب، یافا اور دیگر اسرائیلی شہروں میں راکٹوں سے تباہی ہوئی ہے۔ اسرائیلی شہر رافوت میں ہائی ٹرانسمیشن لائن پر راکٹ لگنے سے بجلی معطل ہو چکی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تابڑ توڑ بمباری حماس نے کی ہے۔ حماس کے سینئر عہدیدار کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فورسز نے رات بھر غزہ پر زمینی حملے اور بمباری کی، تاہم غزہ پر اسرائیلی فوج کا 3 طرفہ زمینی حملہ ناکام ہو گیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ غزہ پر حملے میں دشمن کو فوجیوں اور سامان کے لحاظ سے بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ دشمن کئی محاذوں پر فلسطینی مزاحمت کے تیار کردہ جال میں پھنس چکا ہے۔ حماس کے عہدیدار نے بتایا ہے کہ اسرائیلی حملہ پسپا کرنے کا فیصلہ سامنے آیا ہے اور روسی ساختہ ٹینک شکن میزائل اور مقامی طور پر تیار یاسین میزائل کو استعمال کیا گیا ہے۔ اسرائیلی فوج نے ہیلی کاپٹروں سے زخمیوں اور لاشوں کو نکالا ہے۔ دوسری جانب ترجمان اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ میں گزشتہ رات کو داخل ہونے والے اسرائیلی فوجی اب بھی موجود ہیں۔ فلسطینی انکلیو میں فوجی کارروائیوں میں توسیع کر دی گئی ہے۔ فلسطینی وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ اگر اسرائیل سمجھتا ہے کہ وہ مزاحمتی تحریک حماس ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ انہوں نے فلسطین کے وزیر اعظم سے کہا ہے کہ حماس فلسطینی سیاست کا اہم حصہ ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس کی حکومت کے ساتھ ڈائیلاگ جاری ہیں۔ انہوں نے اسرائیل کو خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ حماس ختم کر دے گا تو ایسا نہیں ہوگا۔ فلسطینی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ کوئی تنہا عمل لا سکتا ہے، نہ کوئی جنگ لڑ سکتا ہے، ہمیں متحد ہونا ہوگا۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکمت عملی ہے کہ مغربی کنارے کے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور مسئلہ فلسطین کے مکمل حل کا مطالبہ کیا۔ دوسری جانب حماس نے اپنی قید میں موجود اسرائیلی شہریوں کی رہائی کو غزہ میں جنگ بندی سے مشروط کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ مختلف فلسطینی گروپس کی جانب سے غزہ پہنچائے جانے والے اسرائیلی شہریوں کو ڈھونڈنے کے لیے وقت درکار ہے۔ واضح ہے کہ 7 اکتوبر سے جاری اسرائیلی بمباری سے اب تک غزہ میں 7,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ حماس کی کارروائیوں کے نتیجے میں ختم کرنے کے لیے ایک وسیع پیمانے پر آپریشن IDF نے حماس کے درجنوں مسلح افراد پر حملہ کیا جو راکٹ فائر کرنے، اسرائیلی ہوم فرنٹ کے خلاف حملے کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا ہے کہ اس کے طیارے نے مزید حماس کے آپریشنل ٹنل شافٹ کو نشانہ بنایا جس سے دہشت گردوں کو ساحلی پٹی تک فوری رسائی حاصل ہوتی تھی۔ مزید برآں IDF نے حماس کے کارندوں کا استعمال کمانڈر سینٹرز اور حماس کے زیر استعمال مساجد مقامات پر تابڑ توڑ اور شدید قسم کی بمباری کی ہے۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ حملے میں نصیرات شاتی فرقان بٹالین کے حماس کے نائب کمانڈر مارے گئے۔ غزہ کی پٹی میں جاری خون ریز جنگ کے 17ویں روز اسرائیل نے
پٹی کے مختلف علاقوں پر شدید قسم کی بمباری کی۔ پٹی کے مغربی علاقے شیخ رضوان کالونی پر بمباری کے نتیجے میں درجنوں افراد ہلاک اور زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی ایک بڑی تعداد کو غزہ شہر کے وسطی مغربی علاقے الشفا میڈیکل کمپلیکس منتقل کر دیا گیا۔ العربیہ کے نمائندے نے بتایا ہے کہ اسپتال مکمل طور پر زخمیوں سے بھر گیا ہے۔ اسپتال میں طبی سامان کی شدید قلت ہے۔ العربیہ کے نمائندے نے مزید بتایا ہے کہ اسرائیل کے جنوب میں غزہ کی پٹی میں اسکلان پر میزائلوں سے بمباری کا اعلان کر دیا گیا۔ اس دوران مفاہیم کے قریب اسرائیلی فوج کے 2 اڈوں ہستسریم و تسلیم کو نشانہ بنایا گیا۔ ان 2 اڈوں کو 2 ڈرونز تک کو نشانہ بنایا گیا۔ 3 راکٹ اسکلان کے جنوب میں گرے۔ راکٹ باری کے باعث غزہ کے اطراف میں سائرن بجنا شروع ہو گئی۔ العربیہ کے مطابق شمالی اسرائیل میں عکا اور خلیج حیفا پر بھی راکٹ اور بم برسائے گئے۔ اسرائیلی توپ خانے کی جانب سے شمالی غزہ میں بیت لایا اور بیت خانون پر تشدد بمباری کی گئی۔ متعدد مقامات پر شدید حملے کیے گئے۔ ان حملوں میں ایک ہی دن میں 400 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ اس نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران غزہ کی پٹی میں فلسطینی تنظیموں حماس اور جہاد اسلامی سے تعلق رکھنے والے لگ بھگ 320 اہداف کو نشانہ بنایا۔ صہیونی فوج نے کہا ہے کہ زمینی حملے کی تیاری کے تناظر میں ہماری توجہ اب ان مقامات پر مرکوز ہے جو خطرے کا باعث بن سکتی ہیں۔ اسرائیل نے اتوار کی رات سے غزہ پر اپنی فضائی حملے تیز کر دیے ہیں۔ غزہ کی پٹی پر تابڑ توڑ اور شدید قسم کی بمباری بھی کی ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ غزہ پر 3500 سے زیادہ فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا ہے ایک ہی دن میں، اور یہ حملہ اس قدر خوفناک تھا کہ تابڑ توڑ بمباری کی گئی۔ دوسری جانب اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کے جنگی طیاروں نے غزہ کے علاقے پر 150 اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ خبر رساں ایجنسی کے مطابق اسرائیلی جنگی طیاروں نے غزہ میں ایک بلند ترین عمارت پر بمباری کی۔ اطلاعات کے مطابق اس 9 منزلہ عمارت میں کئی رہائشی اپارٹمنٹ، دوا ساز کمپنیاں اور ڈینٹل کلینک کو بھی نقصان پہنچا۔ یہ عمارت اس سے قبل اسرائیل نے ایک 13 منزلہ عمارت پر بمباری کر کے اسے زمین بوس بھی کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ منگل کو اسی 13 منزلہ عمارت پر حملے کے بعد حماس نے جواباً تل ابیب کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ اس کے علاوہ رات کے دوران 100 سے زیادہ راکٹ اور بم برسائے ہیں، اور حماس کے مطابق پیر کے روز جب سے فریقین کے درمیان لڑائی شروع ہوئی اس وقت سے اب تک 3000 راکٹ اسرائیل نے داغے ہیں اور مزید بھی داغنے کا ارادہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔